پاکستان میں کرونا مزید خطرناک ہو گیا۔ مہلک وائرس مزید 105 افراد کی زندگیاں نگل گیا ہے، جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 9010 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 4,45,977 ہو گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2731 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 61,36,799 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 38,028 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ مرض سے اب تک 3,88,598 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 2,510 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ محدود وسائل کے باوجود پی آئی سی پشاور کی تکمیل قابل تحسین ہے۔ پی آئی سی کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پشاور میں ابھی تک امراض قلب کا کوئی اسپتال نہ تھا۔ یہاں انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی بہت ضرورت تھی۔ افغانستان سے بھی مریض پشاور علاج کرانے آئیں گے۔ ہم نے کرونا کے دوران فنڈز ڈھونڈے اور اسپتال مکمل کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسپتالوں کی تعمیر میں تاخیر پر لاگت بڑھ جاتی ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا، عوام کی صحت کا خیال رکھنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اسپتال اصلاحات کا مقصد کارکردگی بہتر کرنا ہے۔ اس لحاظ سے سرکاری اسپتال بھی نجی اسپتالوں کی طرح چلیں گے۔ سزا اور جزا کا قانون ختم ہونے سے گورنمنٹ اسپتالوں کی کارکردگی خراب ہوئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ امیر لوگ یا وزراء علاج کرانے بیرون ملک چلے جاتے ہیں۔ مدینہ کی ریاست میں کمزور طبقے کی ذمہ داری لی گئی تھی۔ خیبر پختونخوا کے تمام شہریوں کو ہیلتھ کارڈ دیے جائیں گے۔ ہیلتھ کارڈ سے پرائیویٹ یا گورنمنٹ اسپتال میں علاج کرایا جا سکے گا۔ حکومت کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ پورے ملک میں اسپتال بنائے۔ انہوں نے کہا کہ جتنا بھی ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے اس کا آدھا قرضوں کی مد میں چلا جاتا ہے۔ اور پرائیویٹ سیکٹر آ رہا ہے اب ہاسپٹلز بنانے کے لیے، کیونکہ جس کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا وہ گورنمنٹ ہاسپٹل یا پرائیویٹ ہاسپٹل کہیں بھی جا سکتا اپنا علاج کروانے کے لیے۔ پشاور میں 6 سال قبل ہونے والے سانحہ آرمی پبلک اسکول میں شہید ہونے والوں کی آج چھٹی برسی منائی جا رہی ہے۔ 16 دسمبر 2014 کو سفاک دہشت گردوں نے اے پی ایس پر بزدلانہ کارروائی کرتے ہوئے 132 طالب علموں اور عملے کے 17 افراد کو شہید کر دیا تھا۔ اس دن اے پی ایس میں حصول علم میں مشغول طالب علم آڈیٹوریم میں جمع تھے کہ اسکول کے عقبی راستے سے سفاک قاتل داخل ہوئے اور ہر طرف گولیوں کی بوچھاڑ کر دی اور اسکول کے اندر معصوم بچوں کو خون میں نہلا دیا۔ حملے کی چھٹی برسی کے سلسلے میں مرکزی تقریب اے پی ایس کیمپس کے شودا ہال میں منعقد کی جائے گی، جس میں غمزدہ والدین شرکت کریں گے۔ سانحے کو 5 سال پورے ہونے کے بعد آج بھی بچھڑنے والوں کا غم اسی طرح تازہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے سانحے میں شہید ہونے والوں اور ان کے اہل خانہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گردی کے اس انتہائی اندھوناک حملے پر پوری قوم آج بھی غمزدہ ہے اور یہ ننھے ہیروز ہمارا فخر ہیں۔ اے پی ایس واقعے کے بعد قوم نے مل کر دہشت گردوں سے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اے پی ایس کے اندھوناک اور دلخراش سانحے کے غم آج بھی تازہ ہیں۔ اس دن کو ملک کی تاریخ میں سیاہ ترین دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ معصوم پھولوں کی لازوال قربانی نے پوری قوم کو یکجا کیا۔ معصوموں کی قربانیاں رنگ لائیں گی، دہشت گردی کی اس عفریت کو جڑ سے اکھاڑ کر دم لیں گے۔ وفاقی حکومت نے ایک مرتبہ پھر عوام پر پیٹرول بم گرا دیا۔ وزارت خزانہ کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق فی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے کا اضافہ کیا گیا، جس کے بعد پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 103 روپے 69 پیسے مقرر کی گئی ہے۔ دوسری طرف ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت بھی 3 روپے اضافے کے بعد 108 روپے 44 پیسے ہو گئی ہے، جبکہ مٹی کا تیل 5 روپے اضافے کے بعد 70 روپے 29 پیسے کا ہو گیا۔ لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت بھی 5 روپے اضافے کے بعد 67 روپے 86 پیسہ فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے، جبکہ نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے 31 دسمبر تک ہوگا۔
پاکستان کرکٹ بورڈ نے ورلڈ کپ، انڈر 19 ورلڈ کپ اور وومنز ورلڈ کپ سمیت ICC کے 6 ایونٹس کی میزبانی کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر PCB وسیم خان نے بتایا ہے کہ ICC اگلے سال ستمبر اکتوبر تک ان ایونٹس کی میزبانی کا فیصلہ کرے گا۔ کووڈ کی وجہ سے یہ فیصلہ تاخیر کا شکار ہوا ہے، جبکہ پاکستان کرکٹ بورڈ ICC ایونٹس کی میزبانی کے لیے پیشکش کر چکا ہے۔ وسیم خان کا کہنا تھا کہ 2023 سے 2027 کے FTP سائیکل میں جنوبی افریقہ، انگلینڈ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ جیسی ٹیموں کے ساتھ زیادہ سیریز رکھیں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ٹیسٹ سیریز میں بھی کم از کم 3 ٹیسٹ ہوں۔ بھارت کے ساتھ فی الحال FTP میں کوئی ونڈو نہیں رکھی جا رہی۔ انہوں نے بتایا کہ کووڈ کے چیلنجز کے باوجود بھی پاکستان نے بھرپور کرکٹ آرگنائز کی۔ پروٹوکولز پر نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ میں ہونے والے تجربات سے بھی سبق حاصل کر کے اپنے انتظامات کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ وسیم خان کے مطابق انگلینڈ، جنوبی افریقہ، نیوزی لینڈ اور زمبابوے پاکستان کا دورہ کریں گی، جبکہ 2022 میں بھی آسٹریلیا اور انگلینڈ فل سیریز کے لیے پاکستان آئیں گے۔